اب زندگی کے چھٹے پورشن کی طرف چلتے ہیں جی۔ معیشت میں ہماری معیشت میں آزمائش مال سے، معیشت ہماری زندگی ہے، معیشت ہماری معیشت ہے، ٹھیک ہے، معیشت ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی بری پڑی ہو تو اس کا پیٹ پھر بھی نہیں پڑتا، وہ دوسری وادی کا متلاشی ہوتا ہے کہ دوسری وادی بھی مل جائے مجھے سونے کی، اور اس کے منہ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی بس، اور ایک حدیث میں اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ انسانی نفسیات ہے، ایک وادی سونے کی ہو تو اس پر وہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ دوسری وادی کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ مجھے ملے۔ ایسی معیشت سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ انفرادی، اجتماعی اور ریاستی سطح پر مال کی خواہش، طلب مال پر توجہ عروج پر ہے، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، ریاستی سطح پر بھی۔ جبکہ انبیاء کی سیرت کو دیکھ لیں، انبیاء نے مال کا نعرہ نہیں لگایا تھا کہ ایمان قبول کر لو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، کھانے پینے کو مل جائے گا، تمہیں روٹی کپڑا مکان مل جائے گا، کوئی تمہیں تکلیف کرنی نہیں پڑے گی۔ روٹی کپڑا مکان ضرور ملے گا بعد میں، لیکن ایمان قبول کرنے کا اولین نتیجہ تمہیں جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی رضا کی برکت سے بھی انشاءاللہ دنیا ٹھیک ہو جائے گی، نہیں بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، اس کا اجر وہاں مل جائے گا۔ انبیاء نے مال کا نعرہ نہیں لگایا تھا، انبیاء نے امتوں کی خواہشات کی تکمیل کا نعرہ نہیں لگایا تھا کہ تم ہم پر ایمان لے آؤ، ہم تمہاری خواہشات کی تکمیل کریں گے، تمہاری خواہشات کی تسکین کریں گے، یہ نہیں۔ انبیاء تو اس کے برعکس بات کرتے تھے، ایمان لے آؤ، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں لے آؤ، خواہشات کو کنٹرول کرو، حد میں محدود کرو۔ اور اس کے برعکس ہمارے سیاستدان جو ہمارے حکمران ہیں، نیچے گلی کے کن ٹٹے کونسلر سے لے کر اوپر تک وزیر اعظم صدر تک چلے جائیں، سب کے سب نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ ہمیں ووٹ دو، تمہاری خواہشات کی تکمیل ہوگی، تمہاری خواہشات کی تسکین ہوگی، تمہیں یہ سہولتیں ملیں گی۔ انبیاء کا کام یہ نہیں تھا۔ اچھی بات ہے، آسودہ زندگی ہر ایک کو چاہیے، اللہ ہر ایک کو نصیب کرے، لیکن اس آسودہ زندگی کی حدیں ہوتی ہیں، حلال حرام کی حدیں ہوتی ہیں، اس کی حد بندیاں ہیں۔ حلال کی حد بندی میں رہتے ہوئے ایک طریقے سے مال کو طلب کرنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ محمود چیز ہے، اچھی بات ہے کہ آپ اس نیت سے بھی حلال مال طلب کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسودگی آئے، آپ کے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے آپ کی وجہ سے آسانی ہو، بلکہ اللہ کے اس دین کے لیے آپ کی وجہ سے آسانی ہو کہ آپ اللہ کے اس دین کے لیے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر سکیں، پھر بھی کسی پر احسان نہ ڈالیں، اپنی قبر کو ٹھنڈی کر لیں۔ کمال کا جملہ، میں نے کل ایک عربی تحریر پڑھی تو میں نے اس کا اردو ترجمہ اس کو اپنی اردو زبان تحریر میں ڈال کے میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیا تھا کہ کسی بندے سے خوش قسمت شخص کے بارے میں پوچھا گیا سعید کون ہے، سعادت مند کون ہے؟ کہا خوش قسمت سعادت مند وہ شخص ہے جس کی سانسیں رک جائیں تو اس کی نیکیاں نہ رکیں، سانسیں رک بھی جائیں تو نیکیاں نہ رکیں۔ اس کی سانس رک گئی لیکن اس نے نیکیوں کا ایسا انبار لگا ہوا ہے صدقہ جاریہ کے صورت میں، وہ جنابولی چلتی ہی جا رہی ہیں، وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ حضرت عثمان کا اکاؤنٹ آج بھی سعودی حکومت چلا رہی ہے۔ اسی طرح معیشت میں ہماری آزمائش دیکھیں، ہمارے سودی لین دین، ہمارے سودی قرضے، یہ فرد کی سطح پر بھی ہے، معاشرے کی سطح پر بھی ہے، ریاست کی سطح پر بھی ہے۔ اور ہماری معیشت کو دیکھ لیں، دین کے لیے نہیں ہے، صرف دنیا کے لیے۔ میں کماتا ہوں دنیا کے لیے، میں خرچ کرتا ہوں دنیا کے لیے، میں خون پسینہ ایک کرتا ہوں دنیا کے لیے، دین کی نیت یہاں کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ حالانکہ دین کی نیت کرنے سے دنیا کم تو نہیں ہوگی، دین کی نیت کرنے سے اس فیکٹری میں، اس دکان پہ، اس چیمبر میں بیٹھ کر، وہ اس کارخانے میں بیٹھ کے جو میں کام کروں گا، کماؤں گا اپنے لیے، لیکن وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ لیکن نہیں، کیونکہ آزمائش ہے، ہم آزمائش پہ پورے اتر ہی نہیں رہے۔ وَلَقَدْ